نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم علماء کرام، مشائخ عظام، سیاسی و سماجی قائدین، رہنمایان ملت اور بالخصوص آج کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب میں شریک خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج اس کی بارگاہ میں تشکر کے طور پہ جمع ہو سکیں کہ اس نے ہمارے دور کی ایک عظیم المرتبت شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ذریعے ہمیں ایک فقید المثال تحفہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو اس پروگرام کے انعقاد پر میں بالخصوص تحریک منہاج القرآن کی یوتھ ونگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ کراچی اور تحریک منہاج القرآن کراچی کے جملہ فورمز، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ میں تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج اس خوبصورت اور پرمسرت تقریب کی رونق بنے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے جو کچھ اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے اور جو کچھ آگے پیدا فرمائے گا، اس میں کوئی بھی شے نہ تو بے مقصد ہے نہ بے وجہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ پاک اس تخلیق کردہ شے کو جہاں جہاں جس مقام پہ رکھتا ہے اس کا اس مقام پر رکھنا بھی بے مقصد اور بے وجہ نہیں ہے۔ جس شے کی جہاں پر جب ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اس شے کو تخلیق فرما کر اسی مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، جو کچھ اس نے اس کائنات انسانی میں تخلیق فرمایا، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان میں بیشتر چیزوں کو اس نے جوڑوں میں تخلیق فرمایا۔ کبھی وہ جوڑے ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں تو کبھی وہ جوڑے ایک دوسرے کے معاون نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان اپنے جسم کو ہی دیکھ لے تو آنکھیں جوڑوں میں ہیں، انسان کے بازو جوڑے کی صورت میں ہیں، اس کے کان جوڑے کی صورت میں ہے۔ غرض انسان نگاہ دوڑاتا جائے اپنے ارد گرد کے ماحول پر تو اس کو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ جو کچھ اس نے تخلیق فرمایا عموماً ان کو وہ جوڑوں میں تخلیق فرماتا ہے، یا وہ ان چیزوں کو جمع فرماتا ہے کچھ اور چیزوں کے ساتھ جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کے مطابق۔ اسی طرح کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی ہے تو دوسری جانب اس نے اندھیرا پیدا فرمایا، ایک طرف زمین ہے تو دوسری طرف آسمان ہے، کہیں یہ جہاں ہے کہیں وہ جہاں ہے، کہیں ابتدا ہے کہیں انتہا ہے، کہیں جسم ہے کہیں جسم میں پوشیدہ جان ہے، کہیں روح ہے کہیں نفس ہے، کہیں زندگی ہے تو کہیں موت ہے، کہیں سورج ہے کہیں چاند ہے، کہیں دن اس نے تخلیق فرمایا تو کہیں رات ہے۔ غرض آپ نگاہ دوڑاتے جائیں تو آپ کو ہر سمت جوڑے نظر آئیں گے جو اس نے تخلیق فرمائے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، ان جوڑوں کی
طرح کچھ اور سب سے اہم جوڑے اور بھی تخلیق فرمائے. ایک اور جوڑا بھی اس نے بہت اہمیت کا حامل انہی جوڑوں کی طرح تخلیق فرمایا. وہ جوڑا کیا ہے؟ وہ جوڑا اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہیں نور ہے اور کہیں ظلمت ہے. تو نور کے مقابلے اس نے ظلمت کو پیدا فرمایا. نور یعنی لائٹ اور ظلمت ڈارکنیس اس نے اس کے مد مقابل پیدا فرمائی. اور اگر ان دو حقیقتوں میں فردر ڈوبا جائے، ان میں غور کیا جائے، تو اس نور اور ظلمت کے تابع کئی اور جوڑے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر اس نے اپنی تخلیق میں، عالم میں کوئی شے نورانی پیدا فرمائی ہے تو دوسری سمت اس نے کوئی شے ظلمانی پیدا فرمائی ہے. کوئی شے اس نے لطیف پیدا فرمائی ہے تو کوئی شے کثیف پیدا فرمائی ہے. کہیں کوئی شے اس نے جسمانی پیدا فرمائی ہے تو دوسری سمت اس شے کے مد مقابل شے روحانی رکھی ہے. کہیں پر وہ چیز غائب اشیاء پیدا فرماتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، تو کہیں پر اشیاء حاضر ہوتی ہیں. کہیں اس نے چیزوں کو علوی پیدا فرمایا ہے، ہائی ہیں، تو کچھ اشیاء اس نے سفلی پیدا فرمائی ہیں، وہ اپنی ذات اور حقیقت میں لو ہیں. تو غرض اللہ پاک اشیاء کو ایک دوسرے کے مد مقابل پیدا فرماتا چلا جاتا ہے، اور کبھی وہ مد مقابل ہے تو کبھی وہی جوڑے ایک دوسرے کے معاون ہوتے چلے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے اپنی کائنات میں کئی اشیاء کو نورانی پیدا فرمایا اور کچھ اشیاء کو ظلمانی پیدا فرمایا. یعنی کچھ اشیاء لائٹ سے متعلق ہیں تو کچھ اشیاء کثیف ہیں، ڈینس ہیں، اندھیری ہیں اور ظلمانی ہیں. اب حاضرین گرامی، اللہ کی کائنات کو ذرا اگر ایک پیمانے پہ پرکھنا چاہیں جو اس نے تخلیق فرمایا، ایک پیمانہ اپنے سامنے رکھ لیں اور اس پیمانے کی ایک انتہا کو انتہائی نورانی اشیاء سے تعبیر کریں اور اس پیمانے کی دوسری انتہا کو انتہائی ظلمانی اشیاء سے تعبیر کریں. ایک انتہا کو انتہائی لطیف اشیاء سے تعبیر کریں اور اس پیمانے کی دوسری انتہا کو انتہائی کثیف اشیاء سے تعبیر کریں، تو ترتیب یوں بنے گی کہ ایک انتہا پہ سب سے زیادہ نورانی شے، اور پھر جوں جوں وہ پیمانہ سفر کر کے اپنے درمیانی مقام تک پہنچتا ہے، وہ نور اس شے میں کم ہوتا چلا جائے گا. اس ترتیب میں سب سے نورانی سے اگلی شے جو آئے گی ترتیب میں وہ کم نورانی ہوگی، اس سے آگے چلیں گے تو اور کم نورانی ہوگی. یوں وہ سفر پیمانہ طے کرتے کرتے اپنے درمیانی مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر درمیانی مقام سے آگے پھر جو سب سے پہلا مقام ہے وہ ظلمت میں سب سے کم شے ہوگی. یعنی اس کے اندر کمبینیشن ہوگا نور کا اور ظلمت کا. پھر جوں جوں وہ فاصلہ درمیانی مقام سے بڑھتا جائے گا اور ظلمت کی انتہا کی طرف جاتا جائے گا تو نور کی کوانٹٹی ان اشیاء میں کم ہوتی جائے گی اور ظلمت کی کوانٹٹی بڑھتی چلی جائے گی. تو اگر پیمانے کو یوں رکھا جائے، اور اب ذرا کائنات کا جائزہ لیں حاضرین مکرم، جو اللہ پاک نے ایک باؤنڈری فکس کر دی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے جو کچھ ہے وہ اپنی ذات میں انتہائی نورانی ہے. اس سے نیچے پھر ساتواں آسمان ہے، وہ اس سے کم مگر باقیوں سے بہت نورانی ہے. پھر وہ چھٹا آسمان ہے، وہ ساتویں سے کم مگر پانچویں سے زیادہ نورانی ہے. پھر پانچواں آسمان ہے، وہ چھٹے سے کم مگر چوتھے سے زیادہ نورانی ہے. غرض یوں پہلے آسمان تک بات آتی ہے، اس کے بعد پھر دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ آسمان کے سب سے قریب ہے وہ ظلمت میں سب سے کم ہے اور اپنے نور میں سب سے زیادہ ہے. اور جوں جوں پھر وہ آسمانی کائنات سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کے اندر ظلمت کی ریشو بڑھتی جاتی ہے، اندھیرے کی ریشو بڑھتی جاتی ہے اور نور کی ریشو گھٹتی چلی جاتی ہے. حاضرین گرامی،
یہ پیمانہ سمجھ آ گیا، یہ در حقیقت وہ ہیرارکی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے درمیان قائم فرما دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ پیمانے کی ایک طرف نورانی ہے، دوسری طرف ظلمانی ہے، تو وہ جو درمیانی نقطہ ہے جو تقسیم کر دیتا ہے نورانیت کو اور ظلمانیت کو، اس درمیانی نقطے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک طرف نورانی دنیا ہے، دوسری طرف ظلمانی دنیا ہے، اور جو درمیانی نقطہ ہے وہ برزخ ہے، اور جو کچھ اس برزخ پہ فائز ہوگا اس مقام کو برزخی کہتے ہیں، اس شے کو برزخی کہتے ہیں جو مقام برزخ پہ فائز ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ برزخی کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے؟ تو حاضرین گرامی، عالم برزخ اس شے کا نام ہے کہ جو نورانیت اور جسمانیت کے درمیان واقع ہو، اس میں نورانیت بھی جمع ہو، اس میں جسمانیت بھی جمع ہو، وہ دونوں کا کمبینیشن ہو، وہ وہاں عالم نورانی سے جڑی ہو اور زمین کی طرف عالم جسمانی سے جڑی ہو، وہ برج ہو نورانیت اور جسمانیت کے درمیان، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہم جسمانی دنیا میں جیتے ہیں اپنے مرتے دم تک، پھر جب مر جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم عازم سفر ہوتے ہیں نورانی دنیا کی طرف، جہاں سے ہم آئے تھے کبھی۔ جب اس کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو اس کے درمیان ایک بہت طویل پڑاؤ لیتے ہیں، وہ پڑاؤ قبر کا پڑاؤ ہے، جہاں پر ہم نے قیامت تک پڑے رہنا ہے، نہ جانے کتنے اربوں خربوں سال کا وہ پڑاؤ قبر میں ہے۔ جب تک جیتے رہتے ہیں اس دنیا کو جسمانی زندگی کہتے ہیں، جب یہاں سے قیامت کے بعد اس عالم میں پہنچ جائیں گے، وہ نورانی دنیا ہے۔ جو یہ طویل عرصہ اور زمانہ عالم برزخ میں ہے، قبر میں ہے، وہ برزخی دنیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ برزخی دنیا وہ ہے کہ جو ادھر نورانیت سے جڑی ہے، ادھر جسمانیت سے جڑی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے عالم برزخ میں، وہاں پر جب ایک شخص دنیا سے گزر کے جاتا ہے تو یہاں پر اس کا جسم ادھر دفن ہے، تو جسمانی دنیا والے بھی اس سے جڑے رہتے ہیں، اور وہاں پر اس پر دروازے، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اعمال برے ہیں تو دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یعنی وہ وہاں بھی جڑا ہے، اور اس کی روح اگر نیک ہے تو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کی روح جنتوں میں سیر کرتی ہے، اور اگر کمزور اعمال کا ہے تو اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ عالم نورانی میں، عالم بارہ میں بیت رہا ہے، وہ اس سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے اپنی قبر میں، اور جو کچھ عالم دنیا میں بیت رہا ہے وہ اس سے بھی فیض یاب ہوتا ہے۔ بارش ہو جائے، کچی قبر ہو، پانی آ جائے تو بھی اس کی قبر کو پانی پہنچ کے اس کی باڈی کو متاثر کرتا ہے، اور وہاں پر روحانی دنیا میں اور نورانی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات بھی اسی کے جسم پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ تو یعنی وہ ایسا مقام ہے کہ جس نے اس کو عالم نورانی سے اور عالم جسمانی سے جوڑ دیا ہے۔ عالم جسمانی ہے تو وہ اپنی حیت میں، حالت میں ایک سا رہتا ہے، عالم نورانی ہو وہ بھی اپنی حیت اور حالت میں ایک سا رہتا ہے، لیکن ایک خاص بات جو عالم برزخ کو عالم جسمانی اور عالم نورانی سے الگ کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی بھی ایک سا رہتا ہے، نورانی بھی ایک سا رہتا ہے، لیکن عالم برزخ انسان کی سعی اور کوشش سے بدل جاتا ہے۔ عالم برزخ ایک ایسی شے ہے کہ جتنا گڑ ڈالتا جائے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں تو اگر دو بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہوں اور اگر موسم گرما چل رہا ہے تو دونوں کو برابر گرمی لگے گی، سردی ہے تو دونوں کو برابر سردی لگے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا
کہ ایک بھائی گرمی میں رہے، ایک بھائی سردی میں رہے، اور اگر عالم نورانی کو دیکھیں تو جو پہلے آسمان کی مخلوق ہے وہ اپنے موسم کے اعتبار سے سبھی ایک ہی دور میں رہتے ہیں۔ جو دوسرے آسمان پر رہنے والے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، وہ جو موسم دوسرے آسمان پر رہتا ہے وہ بھی اسی کے مقیم ہیں۔ جو ساتویں آسمان پر رہنے والے ہیں وہاں بھی موسم ایک رہتا ہے، مگر عالم برزخ کی بات کچھ اور ہے۔ ساتھ ساتھ دو قبریں ہوں، ایک کی قبر میں موسم دوزخ کی ہوا کا ہے اور دوسرے کی قبر میں موسم جنت کی ہوا کا ہے۔ ایک کی قبر کو تاحت نگاہ وسعت دے دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ قبریں ہیں، دوسرے کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں بھی ایک دوسری پسلیوں میں ملنے لگ جاتی ہیں۔ ایک کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، دوسرے کی قبر کو تاریک کر دیا جاتا ہے۔ تو جو عالم برزخ سے جیسی امید رکھ کے محنت کرتا ہے خدا اس کو ویسی برزخ دیتا ہے۔ عالم برزخ کی یہ خاص بات ہے۔ دنیا میں انسان جتنا بھی جی لے، 70-80 سال جی لے، 90 سال جی لے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کے 2 بازو 4 بن جائیں گے، 2 ٹانگیں 4 بن جائیں گی، اس کے جسم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ عالم بالا میں مرنے کے بعد جب چلا جائے گا وہ جتنا زمانہ بھی جنتوں میں رہ لے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے جسم کے حجم میں کوئی فرق آئے گا، اور جو فیصلہ اس کائنات سے لے کر جائے گا قیامت کے بعد جو مقام اس کے لیے طے ہو جائے گا جنت میں، اسی مقام میں پھر ہمیشہ رہے گا۔ دوزخ کا اگر مقام طے ہو جائے گا تو وہ اسی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ یعنی یہاں وہاں بھی سٹیٹک پوزیشن ہے، جسمانی دنیا میں بھی سٹیٹک پوزیشن ہے۔ جو جتنی بھی ترقی کر لے وہ رہے گا انسان 2 بازوؤں 2 ٹانگوں والا۔ اس کے برعکس عالم برزخ کی حالت یہ ہے کہ جو جتنا ناتا اپنے برزخی عالم سے جوڑتا ہے وہ اتنا برزخ میں پا لیتا ہے۔ جیسی توقع جو اپنے برزخ سے جو رکھے گا برزخ اس کے لیے ویسی ہو جائے گی۔ اگر وہ برزخ کے لیے توقع رکھے گا کہ خدا اس کی برزخ کو جنت کی بہار کا موسم دے گا تو اس کی قبر جنت کے بہار کا موسم بن جائے گی۔ اگر وہ توقع رکھے گا کہ مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میری برزخ میں زیارت نصیب ہوگی، پھر کوشش کرے گا تو اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات عطا فرما دے گا۔ کوئی سوچے گا کہ برزخ میری ایسی ہو جائے اور اس کے لیے کوشش کرے گا، جتنا اپنی برزخ میں کوشش کرے گا خدا اس کی برزخ ویسی کرے گا۔ یہ گنجائش برزخی چیزوں میں ہوتی ہے، نہ جسمانی میں نہ نورانی میں۔ یہ گنجائش برزخی چیزوں میں ہوتی ہے کہ اس کے متعلق جتنی محنت کرتے چلے جاؤ وہ ویسی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ عالم برزخ ہے، کیا اور بھی کچھ اشیاء اللہ پاک نے برزخی بنائی ہیں؟ حاضرین گرامی اس کا جواب ہے ہاں، اللہ پاک نے ایک اور شے کو بھی برزخی بنایا ہے، وہ انسان کے اندر ہے۔ انسان کے جسم کو بھی بغور دیکھیں تو اس کے اندر ایک روح ہے، وہ نورانی شے ہے۔ پھر اس کے اندر ایک جسم ہے، وہ جسمانی اور ظلمانی شے ہے، وہ اس دنیا کا بنا ہوا ہے۔ روح اس دنیا سے آئی ہے۔ یہ 2 عالم اس ایک انسان میں رہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان بھی ایک شے ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ انگلش میں اگر کہیں تو روح اسپرٹ ہے، جسم باڈی ہے اور نفس سول ہے۔ تو اللہ پاک نے روح اور جسم کے درمیان بھی نفس رکھ دیا۔ روح بھی اپنی حقیقت پر قائم ہے، خدا جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ ایک جوہر ہے جو ہر انسان میں پوشیدہ ہے، اس کے مرتے دم تک رہے گا، اس میں حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں بھی کچھ کمی یا زیادتی نہیں ہے کہ آپ کی روح بڑھ کے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ 6 ماہ کا ہے تو بھی اس کی روح کا سائز وہی ہے،
اور مرتے وقت اگر بچہ 90 سال کا ہے تو بھی روح کا سائز وہی ہے. روح اپنی ذات میں کوانٹم میں وہی کچھ ہے. یہی حالت جسم کی ہے. میں نے پہلے عرض کیا وہ جتنا بھی جی لے توانائی کم یا زیادہ ہو جائے گی, قد کم یا زیادہ ہو جائے گا, اس کے جسم کے اعضاء زیادہ نہیں ہو جائیں گے. بینائی وہ اگر بطور انسان جہاں تک دیکھ سکتا ہے اتنا ہی دیکھے گا, اس سے بہت آگے نہیں دیکھ پائے گا. تو یہ دونوں چیزیں اپنے وجود اور حقیقت میں ایک سی رہتی ہیں, لیکن ایک شے جو عالم نفس ہے, جو خدا نے بطور نفس انسان میں رکھا ہے, اس کو برزخی بنایا ہے, وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. انسان کہیں اپنے اس نفس کا سفر نفس امارہ سے شروع کرواتا ہے, پھر وہ اس کو ترقی دیتا جاتا ہے. نفس لوامہ سے ملہمہ, ملہمہ سے مطمئنہ, پھر راضیہ, مردیہ اور کاملہ تک کا سفر کرتا چلا جاتا ہے. یہ نفس اس پیمانے کا درمیانی نقطہ ہے. ایک طرف ظلمت ہے, دوسری طرف نور ہے. اس پر نور غالب آتا ہے تو نفس مطمئنہ پر فائز ہو جاتا ہے. اس پر ظلمت اور جسمانی دنیا غالب آتی ہے تو نفس امارہ پر فائز ہو جاتا ہے اور برے کام کرنے لگ جاتا ہے. تو اسی جسم میں بھی اللہ پاک نے اس نفس کو برزخی مقام عطا فرمایا ہے کہ جو اپنی ذات میں چینج کرتا ہے, اور اس میں جتنی محنت کرتے جاؤ یہ ویسے ویسے ترقی کرتا جاتا ہے کہ جیسے انسان جیسی محنت کرتا جاتا تھا اس کا عالم برزخ اچھا ہوتا جاتا تھا. اس طرح اس نفس پر جسم اتنا کا اتنا ہے, روح اتنے کی اتنی ہے, لیکن اس نفس پر خاموشی سے محنت ہو رہی ہے اور یہ ترقی کرتے کرتے بلندیوں کو پاتا جاتا ہے. اس پر غلبہ نور پالے, روح پالے تو یہ بلند ہو جاتا ہے. اگر اسی نفس کے اوپر غلبہ جسم پالے تو یہ پست ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ برزخی شان انسان کے اندر نفس کو بھی عطا فرمائی ہے. حاضرین گرامی, اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اور شے بھی ہے کہ اللہ پاک نے جس کو برزخیت عطا فرمائی ہو, جو اپنی شان میں برزخی ہو؟ ہاں حاضرین گرامی, تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے برزخیت کی شان عطا فرمائی. وہ کیسے کہ کہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تمہیں میں سے رسول مبعوث کیا, اور کہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرماتے ہیں ایکم مثلی, تم میں سے مجھ جیسا کون ہے. یعنی دونوں شانیں ہیں کہ جسمانی دنیا سے بھی جڑے ہیں, اس لیے کہا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ, کہ تم میں سے رسول بھیجا, اور وہاں نورانی دنیا سے بھی جڑے ہیں. جب نورانیت نے غلبہ کیا تو کلمہ اس زبان حق سے ادا ہوا ایوکم مثلی, کہ تم میں سے مجھ جیسا کون ہے. حاضرین گرامی, یہ برزخیت کی ہی شان تھی کہ وہ جسم اس دنیا کا بنا ہوا ہے, لیکن معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کروانے کے بعد جب وہ معراج کی رات اسراء اور معراج تک عازم سفر ہوتا ہے تو پھر وہ جسمانی دنیا کا بنا ہوا نظر آنے والا جسم سفر کرتا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ ساتوں آسمان پار کر کے سدرۃ المنتہا بھی پار کر کے وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں نور سے بنے فرشتے بھی داخل ہونے سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی وہ ایک جسم ہے, دونوں شانیں اللہ نے جمع فرما دی کہ ان کے اندر جسمانی شان بھی ہے, ان میں نورانی شان بھی ہے. فقط جسم ہوتا تو جل جاتا, فقط نور ہوتا تو دنیا میں نظر نہ آتا. یہ اللہ پاک نے جسمانی شان عطا کر کے دنیا میں بھی فیض عطا کر دیا, اور نورانی بھی شان عطا کر کے برزخیت کے مقام پر فائز فرما دیا. یہاں تک نہیں, ہر انسان کو پسینہ آتا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار ہے, ہر کثیر شے کا سایہ ہے, لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں ہے. ہر شے پر مکھی بیٹھتی ہے, لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ کوئی مکھی بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے. حاضرین گرامی, اسی طرح یہی برزخ ہے
جو اس برزخ کے بارے میں جو تصور کرے وہ اس کے لیے ویسی ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں شاہد بنا کر اتارا، گواہ بنا کر، کہیں فرمایا یہ مبشر ہے، بشارت دینے والے ہیں، کہیں فرمایا یہ نذیر ہے، کسی کو ڈر سنانے والے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، کیونکہ مقام برزخیت پر فائز ہیں، انبیاء آئے تو ان کے لیے گواہ بن گئے، حضور پر محبت کرنے والے، حضور کے دیوانے امتی آئے تو ان کو بشارت دینے والے بن گئے، اور حضور کی باتیں نہ ماننے والے آئے تو ان کو ڈر سنانے والے بن گئے۔ ذات ایک ہے، شانیں الگ الگ بیان ہو رہی ہیں کیونکہ برزخیت پر فائز ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگوں کی نگاہ میں مختلف ہے، دیگر اقوام کے بادشاہوں کی نگاہ میں سب سے طاقتور بادشاہ نظر آتے ہیں، قانون دانوں کی نگاہ میں آپ سے بڑا کوئی قانون دان نہ ہو، اور اپنے عاشقوں صحابہ کی نگاہ میں حضور مربی پیارے محبوب نظر آتے ہیں، ڈھولن صاحبن یار نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی حضور میں الگ الگ کچھ دیکھتا ہے، جو جس شے کی طلب رکھتا ہے وہی حضور میں پاتا ہے۔ کیوں؟ حضور مقام برزخ پر فائز ہے۔ جیسے کہ انسان نے جو طلب رکھی اپنے برزخ میں وہی پایا، اسی طرح انسان نے اپنے نفس کو جیسا چاہا اس کو ترقی دے کر ویسا بنایا، اس میں گنجائش ہے۔ اب حضور کی حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن حاضرین گرامی، انسان حضور میں جو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق وہ اس میں پا لیتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مقام برزخیت پر فائز فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ایک اور شے بھی تخلیق فرمائی ہے، اسے بھی برزخی بنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حاضرین گرامی وہ قرآن ہے؟ وہاں عالم برزخ بھی برزخی ہے، انسان کے جسم میں پوشیدہ نفس بھی برزخی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی برزخی ہے، اور اللہ پاک نے اس قرآن کو بھی برزخی بنا دیا ہے۔ یہ دارمی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک قرآن ثواب ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن نور ہے، قرآن فریضہ ہے، اور یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ کیونکہ قرآن برزخی ہے تو میں اس کو یوں کہوں گا، کسی کے لیے فقط ثواب ہے، کسی کے لیے صرف ذکر ہے، کسی کے لیے اس میں نور بھی ہے، کسی کے لیے اس کو پڑھنا ایک فریضہ ہے۔ یہ سب شانیں اسی ایک قرآن میں ہیں، لیکن جو اس سے جیسی نسبت قائم کرتا ہے قرآن اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن برزخی ہے۔ قرآن سے جو جیسا تعلق بنانا چاہے قرآن اس کے ساتھ ویسی دوستی کرتا ہے۔ قرآن کے ساتھ کوئی تلاوت کا تعلق بنانا چاہے تو قرآن اس سے تلاوت جتنا ناطہ رکھتا ہے۔ کوئی قرآن سے برکت کا تعلق بنانا چاہے تو قرآن بھی اسے صرف برکت دیتا ہے۔ قرآن سے کوئی تدبر، غور و خوض کا تعلق بنانا چاہے پھر قرآن اپنا سینہ کھول کے اس کے سامنے رکھتا ہے، اور کوئی قرآن میں اور ڈوب کر اس کے اندر سے ہیرے موتی جواہرات علم و معارف کے نکال کر لانا چاہے اسے قرآن غوطہ زنی بھی کرنے دیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جو جیسی دوستی کرتا ہے قرآن اس کا ویسے انداز کا دوست بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو بھی اللہ پاک نے مقام برزخ پر فائز فرمایا۔ حاضرین گرامی، ایک اور حدیث ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ ایک اور مقام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس تم میں سے جو شخص اس سے سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے ضرور سیکھے۔
یعنی دسترخوان ہے، عالم برزخ ہے، ہر شے اس دسترخوان پر موجود ہے. جو جس شے کی استطاعت رکھتا ہے قرآن اس کے لیے وہی بن جاتا ہے. حاضرین گرامی، عالم برزخ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ عالم برزخ انسان جیسی محنت اس کے لیے کرتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے. کسی کے لیے دوزخ بن جاتا ہے برزخ، تو کسی کے لیے جنت بن جاتا ہے. آئیے کچھ ایسا قرآن مجید کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، جب تم قرآن پڑھو تو اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور الفاظ اور حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اور اس کو ردی کھجوروں کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو، اور نہ ہی اسے جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھا کرو، اور اس کے عجائبات پہ توقف کیا کرو، اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو، اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف یہ نہ ہو کہ آخری سورت تک پہنچا جائے اور قرآن مجید کا ختم کیا جائے، بلکہ اس کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. تو پھر در حقیقت قرآن مجید کے وہ معارف سمجھ آ سکیں گے جو اللہ پاک نے اس میں پوشیدہ فرمائے ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب قرآن مجید میں نور ہے، حکمت ہے، علم ہے، اور یہ سب کچھ اس میں اس لیے ہے تاکہ یہ کتاب اس نور و حکمت کے سرچشموں کے ذریعے اندھی آنکھوں اور بند دلوں کو کھول دے. یہ سب کچھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں رکھا. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ کلام پاک، یہ قرآن مجید جو اس کو اپنے آگے رکھتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یہی قرآن اس کو ایک دن جنت کے باغوں تک پہنچا دے گا. اور قرآن یہی ہے، لیکن اگر کوئی اس سے منہ موڑ لے گا، اپنے پشت کے پیچھے کر دے گا، تو یہی قرآن ایک دن اس کو دوزخ تک اپنی ہتھیلی میں اٹھا کر خود پھینک دے گا. یعنی قرآن مجید تو وہی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس میں سب کچھ رکھ دیا ہے. چاہے تو کوئی اپنی جنت بھی اسی سے کما لے، چاہے تو اپنی دوزخ بھی اسی سے کما لے، چاہے تو ہدایت کے ہر راستہ اسی سے پا لے، چاہے تو گمراہ ہو جائے اور ہاتھ میں قرآن ہو. حاضرین گرامی، یہ سب انتہا پسندی اور دہشت گردوں کو جب دیکھتے ہیں، بات وہ بھی قرآن کی کرتے ہیں، قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، لیکن حاضرین گرامی وہ گمراہ ہیں، وہ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، بات تو وہ بھی قرآن کی کرتے ہیں. تو قرآن وہی ہے. ایک طبقہ گمراہ ہو گیا ہے اور قرآن وہی ہے جس سے لوگ ہدایت پا کر سنورتے چلے جا رہے ہیں. کیوں کہ اللہ پاک نے اس کتاب کو بھی برزخی بنایا ہے، عالم برزخیت پر فائز فرمایا ہے. اس سے جو جیسا ناتا رکھے یہ اس کے ساتھ ویسا بن جاتا ہے. حاضرین گرامی، آج کوئی سائنسدان قرآن مجید کو کھول کر جاننا چاہے کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، اور اس کی کیونکہ نگاہ کا مقصد سائنس ہے، تو اس کو قرآن میں ہر جگہ سائنس نظر آئے گی. یہ معجزہ ہے قرآن کا. کیوں؟ کیونکہ یہ برزخی ہے. اور اگر کوئی قانون دان قرآن کھول کر بیٹھے تو اس کو ہر جگہ قانون کی باتیں نظر آئیں گی. کوئی فقیہ قرآن کو کھول کر بیٹھے تو جو وہ تلاوت کرتا جائے گا اس کو فقہی مسائل سمجھتے آتے جاتے ہیں. اور کوئی اللہ والا قرآن کو کھول کر بیٹھے، وہ جو پڑھتا جاتا ہے اس کو ہر جگہ اپنا محبوب خدا ہی نظر آتا ہے. اللہ والا قرآن کے ذریعے خدا ڈھونڈتا ہے، قانون دان قرآن کے ذریعے قانون ڈھونڈتا ہے، فقیہ قرآن کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، معیشت دان قرآن کے ذریعے معیشت کے قوانین جانتا ہے، سائنسدان حقیقت کائنات جانتا ہے، ڈاکٹر طبی امراض کا حل اور علاج جانتا ہے. جو قرآن کو جس ڈیجٹ سے کھولے
قرآن اس پر وہی بن جاتا ہے کیونکہ قرآن برزخی ہے اس حال میں۔ اور حاضرین گرامی، پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں، امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا، معروف شخصیت ہیں، اور آج تو شاید علمی دنیا میں ان کے نام کے بغیر شاید کوئی کتاب مکمل نہ ہو۔ آپ مجدد وقت تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، عالم دین تھے۔ آپ کے بھائی صوفی اور درویش تھے۔ تو امام غزالی ایک دن نماز کی جماعت کروا رہے تھے اور ان کے بھائی اللہ والے تھے، وہ ان کے پیچھے اقتداء میں کھڑے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کے بھائی نے نماز توڑ دی، نماز مکمل نہ کی، باہر اور بھی لوگ کھڑے تھے۔ تو امام غزالی وہ ماجرا اپنی والدہ کے پاس شکایت لے گئے کہ یہ دیکھیں میرے بھائی نے کیا کیا، کہ باقی لوگ بھی تھے، میرے پیچھے اقتداء میں شامل ہوا اور اس کے بعد نماز توڑ دی۔ اور بھائی اللہ والے تھے، وہ آئے اور پوچھا ان کی والدہ نے کہ بھائی تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ جب نماز کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، تو جو آیات پڑھتے جاتے تھے میں نے ان کے دل پر غور کیا، ان کا دھیان تو خدا کی طرف تھا ہی نہیں، یہ تو آیات پڑھتے تھے، اس میں سے فقہی مسائل پر غور کر رہے تھے، تو میرا دھیان متاثر ہوا، میں نے توڑ دی نماز۔ تو ان کی والدہ دو بزرگوں کی ماں تھی، تو پھر ماں ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ چلو وہ تو اگر آیات میں فقہی مسائل پہ غور کرتا تھا وہ اس کا کام ہے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تم خدا کی طرف دھیان رکھتے، تم اس کے دل کی طرف کیوں دھیان رکھ کے بیٹھے تھے؟ تو حاضرین گرامی، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے جس کی جو طلب ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے ویسا دھیان کر لے، قرآن اس پر ویسی راہیں کھول دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو برزخی بنایا ہے۔ حاضرین گرامی، اور پھر کچھ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت بہت سے رول جمع فرما دیتا ہے، بہت سے ازواج جمع فرما دیتا ہے، بہت سی نسبتیں جمع فرما دیتا ہے۔ وہ کہیں اپنی ذات میں صوفی بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں، قانون دان بھی ہوتے ہیں، سائنس دان بھی ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں، معیشت دان بھی ہوتے ہیں، سیاست دان بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو وہ بیک وقت اس قرآن میں خدا کو بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے قانون کے بھی اصول نکال رہے ہوتے ہیں، فقہ کے معاملات اور مسائل کا حل بھی نکالتے ہیں، وہاں طب کے امور بھی جان کر نکالتے ہیں، وہاں تصوف کی باتیں بھی ڈھونڈ کر نکال رہے ہوتے ہیں، معیشت اور سیاست کی باتیں بھی ڈھونڈ کر نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب ایسی شخصیت ان تمام امور کا انسائکلوپیڈیا بن جاتی ہے تو ایسے لوگ ہی پھر قرآن کی انسائکلوپیڈیا لکھا کرتے ہیں۔ قرآن کی انسائکلوپیڈیا عموماً علماء کرام کام کرتے ہیں، قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی انسائکلوپیڈیا فقط صرف ایک پہلو یا علم کے ایک خاص سبجیکٹ پر گرپ رکھنے سے تالیف نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جب انسان مطالعہ کرتا یا تو قرآن، یہ میں ایک خاص نقطہ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر جو انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے ہیں، یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں، پوری دنیا میں جتنے انسائکلوپیڈیاز ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، دیگر ہسٹری کے انسائکلوپیڈیاز ہے، اسلامکا ہے، تاریخوں پہ جو کچھ سائنس کے ہیں انسائکلوپیڈیاز، انسائکلوپیڈیا ایک شخص نہیں لکھ سکتا۔ آپ اٹھا لیں انسائکلوپیڈیاز جتنے بھی ہیں، وہ کم از کم وہ انسائکلوپیڈیاز درجنوں یا اس سے زائد لوگوں نے مل کے لکھے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں مجھے کوئی ابھی کل بتا رہے تھے کہ کوئی اور پروجیکٹ بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سیرت کی انسائکلوپیڈیا کا چل رہا ہے، وہ بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت سے ریسرچرز اس پر بیک وقت کام کر رہے ہوں گے، اور غالباً بتا رہے تھے کہ 30 سالہ پروجیکٹ ہے، 30 ایئرز کا۔ تو انسائکلوپیڈیا بہت سارے لوگ مل کے اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ کوئی ایک شخص معیشت کا ایکسپرٹ ہوگا،
تو وہ تاریخ میں سے اور دیگر معاملات میں سے معیشت کے قوانین جمع کرے گا. کوئی سیاسیات کا ایکسپرٹ ہوگا, وہ سیاسی امور جمع کرے گا. کوئی قانون کا ایکسپرٹ ہوگا, وہ قانون کے پرنسپلز لائے گا. کوئی علوم اسلامیہ کا ایکسپرٹ ہوگا, وہ اس کے پرنسپلز لائے گا. کسی کی گرفت فقہ پر ہے, حدیث پر ہے, علوم القرآن پر ہے, وہ ویسی باتیں لائے گا. ایک شخص کے لیے یہ بہت مشکل ہے, کلوز ٹو امپاسبل ہوتا ہے کہ وہ ایک انسائیکلوپیڈیا لکھے اور بیک وقت ہر موضوع پر اس کی نگاہ ہو اور پھر وہ کوئی موضوع اوجھل نہ ہونے دے نگاہ سے. حاضرین گرامی, یہ 8 جلدوں کا انسائیکلوپیڈیا آپ کے سامنے پڑا ہے, آپ اس کا مطالعہ کریں. جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ انسائیکلوپیڈیا 5000 موضوعات کا مجموعہ ہے کہ اسی قرآن سے معیشت کے قوانین بھی شیخ الاسلام نے نکال کے درج کر دیے ہیں, قانون کے قوانین بھی, سیاست کے قوانین بھی, سائنس کے قوانین بھی, فقہ کے بھی, حدیث کے بھی, علوم القرآن کے بھی, تاریخ کے بھی, قصص الانبیاء کے بھی, دیگر امم کی باتوں کے بھی. 5000 موضوعات. آپ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا رہ گیا ہوگا, اور یہ اکیلے شیخ الاسلام نے تالیف فرمایا ہے. جتنے بھی عرصے میں تالیف فرمایا کوئی موضوع اوجھل نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی شخص اپنی ذات میں خود ان مضامین کا انسائیکلوپیڈیا ہوگا تو وہ انسائیکلوپیڈیا آف قرآن لکھے گا, نہیں تو ایک انسائیکلوپیڈیا لکھنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کا کام ہے. حاضرین گرامی, انسٹیٹیوشنز کا کام ہوا کرتا ہے انسائیکلوپیڈیا لکھنا, شخصیت نہیں لکھتی. تو حضور شیخ الاسلام نے تو پچھلے 45-50 سال میں اتنی عجیب عجیب کاموں کی ہمیں ایسے عادت ڈال دی ہے کر کے کہ ہم اس کو بہت عام سمجھتے ہیں. حاضرین گرامی, یہ صرف اللہ کی مدد, اس کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. اس کی خاص بات کیا ہے؟ جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ ہر مسلک, ہر اسکول آف تھاٹ اور ہر نظریے سے بالا تر ہو کر صرف قرآن کی خدمت ہے. یہ کسی مسلک کی خدمت نہیں ہے, یہ صرف قرآن کی خدمت ہے. انسائیکلوپیڈیا مسلکی تب بنتا اگر اس کے اندر جو مؤلف ہے اپنی رائے داخل کرتا. اس کے اندر کوئی رائے داخل نہیں ہوئی, یہ صرف خالصتاً اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر کوئی انسانی اضافہ نہیں ہے, صرف موضوع ہے, اور اس موضوع پر اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں ارشاد فرمایا ہے اس کو وہاں جمع فرمایا ہے. اور خاص بات, فقط جمع نہیں فرمایا, اگر اکانومی کو سنوارنے کے لیے سوال ہے نا ذہن میں, تو یہ نہیں کیا کہ پوری اکانومی میں سے یا پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں معیشت کا تذکرہ آیا ہے وہ آیات جمع کر کے ایک مقام پہ رکھ دی. نہیں, اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ ان آیات کو ترتیب اس طرح دی ہے شیخ الاسلام نے جس طرح اکانومی حل ہوگی مسئلے کے طور پر, کہ پہلے کیا ہونا چاہیے وہاں قرآن کا پہلا حکم آئے گا, بعد میں کیا ہونا چاہیے قرآن کا حکم پھر وہاں آئے گا, پھر تیسرے درجے پر اکانومی کی بہتری کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تو وہ حکم وہاں آئے گا. ترتیب ملحوظ خاطر رکھنا بہت کمال ہے کہ اس کے اندر حل دے رہے ہیں. اور پھر ان موضوعات اور جو چیپٹرز کے نام ہیں, ابواب کا قیام ہے, وہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے کہ 5000 بڑے موضوعات اور اس کے بعد 20000 اس کے ذیلی موضوعات, تو کم و بیش 20000 موضوعات کو قرآن کی انسائیکلوپیڈیا ایڈریس کرتا ہے. آج عموماً جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں, ہر لکھنے والا ایک ذہن ہے نا, اور لا محالہ ہر ذہن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لکھنے والا
ایگزیکٹلی خدا کی منشا بیان کر دیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں تو بہت معارف رکھ دی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت 7 حروف پر ہے، پھر ان میں سے ہر حرف کا ایک مطلع ہے، ایک انتہا ہے، وہ پوری دنیا ہے ہر حرف کے تابع۔ اسی لیے تو پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے تھے نا کہ اگر ہماری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیسے قرآن سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس لیے تفاسیر لکھی جاتی ہیں، وہ ایک شخص ہے، ایک دماغ ہے، وہ جب بیان کرتا ہے انٹرپریٹیشن اور ریفرنسز لیتا ہے، لیکن لا محالہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بائسڈ نہ ہو۔ کوئی انسان ہو اور وہ بائسڈ نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، انٹلیکچولی پاسبل نہیں ہے۔ ہر شخص اپنا کوئی نہ کوئی رجحان ضرور رکھتا ہے، اور وہ جائز بات ہے۔ بغیر رجحان کے ہوگا تو انسان نہیں ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا۔ فرشتوں کے رجحانات نہیں ہوتے، انسانوں کے رجحانات ہوتے ہیں۔ وہ انسان اس لیے ہیں کہ ان کے رجحانات ہوتے ہیں۔ وہ فرشتہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا حکم ہے وہی اس کا رجحان ہے، انلیس کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، پھر وہ بھی اس کا بھی کوئی رجحان نہیں رہتا، خدا کا رجحان اس کا رجحان ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، تفسیر کی کتاب ہے تو اس کے اندر ایک فوکس ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ گھما کے بعد اپنے مزاج کی طرف لے جائے گا۔ یہ جو انسائیکلوپیڈیا ہے، اس میں کچھ خود سے داخل ہی نہیں کیا، جو کچھ ہے وہ خدا کا کہا ہے، انسان کا کچھ نہیں کہا ہوا۔ بس صرف ضرورت یہ ہے کہ کوئی سوال لے کر قرآن کے پاس آ جائے۔ اب اس انسائیکلوپیڈیا کے ذریعے اتنا عام فہم کر دیا ہے کہ وہ اپنا جواب قرآن سے ڈھونڈ لے۔ بس ضرورت ہے کہ اس سے کوئی ناتا تو جوڑے، کوئی دوستی تو کرے، کوئی تعلق تو بنائے، کوئی غوطہ زنی کرے، کوئی محبت کرے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں ایک رات آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ رات بیدار ہوئے اور ایک ہی آیت ساری رات تلاوت کرتے کرتے فجر ہو گئی، دوسری آیت نہیں کی۔ یعنی اس ایک آیت میں اتنا غور و خوض فرما رہے تھے کہ ساری رات اس ایک آیت کو تلاوت کرتے رہے۔ اور ہم لوگ یا تو قرآن اپنی بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے اس کا سایہ سر پہ کرتے ہیں، یا قرآن برکت کے لیے ہم گھر میں تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیتے ہیں، یا قرآن کسی کی موت کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، کلخانی میں پڑھ دیتے ہیں، یا کوئی پریشانی آ جائے تو وظیفے کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے اپنا کلام اس لیے ہمارے درمیان اتارا تھا؟ نہیں حاضرین گرامی، یہ تو اس کی خاص نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کا کلام اور دوسری میری سنت۔ یعنی وہ دونوں برزخی امور فرما رہے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ان پر نازل کردہ کتاب۔ یہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور ان کے تارک ہو گئے، ان سے دور ہو گئے تو اللہ پاک تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ تو آج دعوت ہے اس قرآن کی انسائیکلوپیڈیا کے ذریعے، تحریک منہاج القرآن، جس کا کام اپنے نام سے واضح ہے۔ 1980 میں شیخ الاسلام نے اس تحریک کی بنیاد رکھی، اور جس نام کا انتخاب کیا وہ ہے تحریک منہاج القرآن، قرآن کا راستہ۔ تو پچھلے 38-40 سال سے تحریک منہاج القرآن یہی دعوت قرآن دیتی آ رہی ہے کہ قرآن کو اپنے سینوں میں سجا لو، قرآن کو اپنے ذہنوں میں بسا لو، ہر سوال قرآن سے کرو، قرآن جواب دے گا، ہر محبت پیار قرآن سے کرو۔ یہی ایک راستہ ہے جو خدا سے ملاتا ہے۔ آخری بات حاضرین گرامی، ایک خدا کی ذات ہے اور اس کے سوا باقی اس کی مخلوق ہے۔ خدا خالق ہے اور باقی ہر شے مخلوق ہے، لیکن اس خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسی شے ہے، نہ وہ خالق ہے نہ وہ مخلوق ہے، وہ خوبصورت شے قرآن مجید ہے۔
کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے، ہمارے درمیان ہے، مگر مخلوق نہیں ہے، کیونکہ کلام کسی کی مخلوق نہیں ہوتا، کلام تو صفت ہوتا ہے، اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اس کا کریکٹرسٹک ہے۔ قربان جائیں، ذرا اس لفظ میں ہی ذوق لیں، کتنا ذوق ہے، خدا کا کلام، اس کی باتیں جو اس نے کی ہے ہم تک پہنچی ہیں، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، مگر ہم پھر بھی اس سے روگرداں ہیں، اس کی طرف دیکھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں۔ اتنا بڑا خزانہ ہمارے درمیان ہے اور واحد ذریعہ ہے خدا تک رسائی کا۔ حاضرین گرامی، کوئی اندھا ہو اور اس کو کسی نے صحیح رستے پر لانا ہو تو ذریعہ کیا ہے؟ اس کا پیارا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا اسے دور سے پکارتا ہے، اسے آواز دیتا ہے، ارے اس طرف چلتے آؤ، دائیں مڑ جاؤ، اب بائیں مڑ جاؤ، یہ تمہارے رستے میں فلاں رکاوٹ ہے، اس سے ہٹ جاؤ، یہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو کوئی پیارا دور سے کھڑا اس اندھے کو یوں راہ دکھلاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم بھی اندھے ہیں، ہم آنکھیں رکھ کر بھی اپنے محبوب خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے واحد ذریعہ ہمیں راہ دکھلانے کا اور اپنی طرف بلانے کا یہی اپنایا ہے کہ اس نے ہمیں پکارا ہے، اس نے دور سے ندا دی ہے، اس نے آواز دی ہے۔ وہ آواز، وہ ندا، وہ پکار اس کی، یہ اس کا کلام قرآن مجید ہے۔ وہ دور سے پکارتا ہے اپنے بندوں کو، ارے دائیں مڑ جاؤ، بائیں خطرہ ہے، ارے اب یہاں سے بائیں مڑ جاؤ، دائیں پر شیطان دشمن تمہارے لیے کھڑا ہے، یہ راہ میں رکاوٹ ہے، اس سے بچ جانا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ طرح طرح کی گائیڈ لائنز عطا کر کے ہمیں راہ دکھلا کر اپنی طرف بلاتا جا رہا ہے۔ اور ہم ایسے اندھے ہیں جو اپنی کانوں پہ بھی انگلیاں دیے بیٹھے ہیں۔ ارے ناداں، کم از کم کانوں سے انگلیاں ہٹا لو، خدا کو دیکھنے کی بینائی تو نہیں ہے، کم از کم کانوں سے ہی انگلیاں ہٹا لو تاکہ اس پیارے منٹھار کی باتیں کانوں میں سنائی جا سکے، اس راہ کی سمجھ آ سکے، منزل کا پتہ مل سکے، اس کے کلام کی خبر ہو جائے کہ خدا نے ہم سے چاہا کیا ہے۔ یہ قرآن کی انسائکلوپیڈیا اس خدا کی پکار، اس کی باتوں کو اس انداز میں بیان کر دیا ہے کہ ویسے نہیں سمجھے تھے تو اب کم از کم ایسے سمجھ جاؤ، اور آسان کر دیا ہے کہ ایسے سمجھ جاؤ۔ لو، خدا کی باتوں کو موضوعوں میں تقسیم کر کے بیان کر دیا، تم سے پورا نہیں پڑھا جاتا، چلو اپنے مطلب کا موضوع پڑھ لو، پر اس محبوب کی باتیں تو پڑھو، اس کی باتیں تو سنو۔ دائیں بائیں مسائل کے حل ڈھونڈتے ہو، کبھی مغربی مفکرین اور سائنسدانوں کی باتوں میں، کبھی کسی کی باتوں میں۔ ہر کسی نے جو لکھا ہے وہ اپنے حواس کی روشنی میں لکھا ہے، اور حواس انسان کے لمیٹڈ ہے، نگاہ ہے، سماعت ہے، سونگھنے کی حس ہے، اس کے حواس لمیٹڈ ہے۔ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ لمیٹڈ ہے، ایک انسان کا لکھا ہے، وہ کتنا کنکلوژن تک جا سکتا ہے؟ ارے اس کتاب کو اگنور کرتے ہو جو خالق نے لکھی ہے، جس نے سرش ہے بنائی ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس نے آگے کیا رکھا ہے، پھر موڑ پہ کیا رکھا ہے، پھر اگلے موڑ پہ کیا رکھا ہے، کہ ہم اس سے ناتا جوڑ لیں، اس کو اپنے گھروں کی نہ زینت نہ فقط بنائیں، اس سے دل جوڑ لیں، مطالعے میں لے آئیں، اپنے سینوں کو اس کا گھر بنا لیں۔ تو حاضرین گرامی، ہر مسئلے کا حل بھی ملے گا، اس کا گھر بھی ملے گا، اس کے گھر کا پتہ بھی ملے گا۔ تو حاضرین گرامی، اختتام پر ایک بار پھر میں کراچی کی تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ اور جملہ فورمز، ان کے ذمہ داران، منتظمین، میڈیا چینلز کے لوگ، دیگر احباب، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس تقریب کی زینت بنے۔ اللہ پاک ہماری باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو باتیں کی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری دنیا آخرت اللہ پاک اچھی کرے، قرآن مجید کا نور اور قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن کی انسائکلوپیڈیا سے ہمیں دن رات استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔